السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میری پیاری دوستو، آج پھر ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر انواری شاہ ولایت کتاب میں سے کچھ حصہ پہلے اہل بیت کا مفہوم پڑھا اور بقیہ ابھی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو آج اہل کا لغوی معنی شروع کرتا ہوں۔ اہل کا لغوی معنی الاہل کنبہ رشتہ دار، اہل رجل بیوی، اہل الامر حکام کو جاتا ہے، اور باتا سے بیتن فی المکان شب باشی کرنا۔ تو معنی یہ ہوا کہ گھر کا کنبہ۔ تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ زیر آیت نقل کرتے ہیں۔ ترجمہ: اہل بیت نبی کے گھر والے مرد اور عورتیں ہیں۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اہل بیت کون ہیں؟ اس آیت کریمہ میں اہل بیت سے کون لوگ مراد ہیں، اس بارے میں مفسرین کرام کا اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد ہیں، بعض کے نزدیک حضور اکرم علیہ السلام، حضرت علی المرتضیٰ، سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں، اور بعض کے نزدیک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خدام رسول علیہ الصلاۃ والسلام بھی ان کے ساتھ ہی شامل ہیں۔ ان اقوال کی تحقیق اس طرح آیت روح البیان جیم 7 صفحہ 171۔ ترجمہ: آل ابا در رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اولاد اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام، اور پھر آپ کے 2 نواسے ہیں۔ جب سب اکٹھے ہو گئے، تفسیر کبیر میں ہے۔ ترجمہ: کبیر جیم 25 سواد 209۔ ترجمہ: اور بہتر یہ ہے کہ کہا جائے وہ حضور علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور آپ کی ازواج اور حسن و حسین اس میں سے ہیں، اور علی علیہ السلام ان میں سے ہیں، اس لیے کہ یہ بنت رسول علیہ السلام کی معیت کی وجہ سے اس کی اہل بیت سے تھے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ کا قول: اطلاق اہل بیت معنی آمدہ گاہ ہے، بمعنی اہل و عیال حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آمدہ شامل مرزواج راو بیرون، آمدہ نساں حضرت از بیت مقابرہ امت و مخالف است مرسوخ۔ آیت کریمہ۔ ترجمہ: اہل بیت کا اطلاق چند معنی پر آیا ہے۔ کبھی بمعنی اہل و عیال حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آیا ہے، جو کہ ازواج مطہرات کو شامل ہے، اور ازواج مطہرات کو اہل بیت نے نکال دینا گناہ ہے، اور آیت کے سیاق و سباق کے خلاف ہے، اس لیے آیت مذکورہ سے قبل اور بعد ازواج مطہرات کو خطاب آیا ہے، تو پھر ان کو نکال دینا کلام کو نکال دینا ہے۔ کلام کے اتساق و انتظام سے امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ یہ آیت شامل ہے ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اس لیے کہ آیت کا سیاق ندا کرتا ہے ان کو پس نکال دینا۔ ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل بیت سے اور مخصوص کرنا بغیر ان کے صحیح نہ ہوگا، اور پھر یہ بھی کہنا بہتر ہے کہ کہا جائے کہ اہل بیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد 2 ازواج ہیں، اور حسن و حسین ان میں سے ہیں، اور علی المرتضیٰ علیہ السلام بھی ان کی اہل بیت سے ہیں، بوجہ معاشرت بنت پیغمبر کے اور علی المرتضیٰ کا
حضور علیہ السلام کے حکم کی تابعداری لازمی پکڑنا۔ شہنشاہ گولڈا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحقیق سیدی و ملجائی اعلیٰ حضرت گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ نے اہل بیت کی تحقیق یوں فرمائی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آیت تطہیر میں الفاظ اہل بیت سے مراد مندرجہ ذیل حضرات ہیں۔ نمبر 1، بحسب کثرت روایات آل قصا، یعنی علی، حسن، حسین، سیدات النساء علیہم السلام علیہ۔ یہی قول ہے صحابہ کرام میں سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور تابعین میں سے بھی ایک گروہ کا، جن میں حضرت مجاہد اور حضرت قتادہ ہیں۔ نمبر 2، جمہور کا قول ہے کہ لفظ اہل بیت فریقین یعنی امہات المومنین اور آل ابا علیہ السلام کو بھی شامل ہے۔ نمبر 3، تیسرا اقوال صحابہ کرام میں سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تابعین میں سے حضرت اکرمہ کا ہے کہ اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات ہی ہیں۔ نمبر 4، چوتھا قول جس کو سواق مورکا سے نقل کیا ہے کہ اہل سے مراد بنو ہاشم اور بیت سے مراد بیت النصب ہے۔ پانچواں قول جس کو خطیب شربینی نے بقائی سے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ قول اولا ہے، وہ یہ ہے کہ اہل بیت سے مراد سب تعلق دار ازواج و اولاد علیہم السلام ہیں، اور وہ ہیں جن کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ممتازانہ لزوم اور تعلق تھا، جیسا کہ حدیث شریف میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت وارد ہے۔ یعنی سلمان ہم سے یعنی اہل بیت سے ہے۔ آخر میں آپ نے ارشاد فرمایا، یہ ساری تحقیق اس طرح اشارہ کرتی ہے کہ آیت تطہیر کا مورد و خواہ امہات المومنین یا ما آل قصا یا صرف آل قصا علیہم السلام تطہیر اور اصحاب الرجس بصورت تنزیل احکام و ہدایت شریعت نہیں، جو سب اہل ایمان کو شامل ہے، بلکہ یہ معنی عفو، مغفرت اور آخرت ہے۔ خطا کا صدور مطہرین سے ممکن ہے، البتہ ان کا حشر آخرت میں مغفرت کا عملہ کی صورت میں ہوگا۔ اس بیان سے یہ خیال بھی نہ کیا جائے کہ آیت تطہیر کا مطلب پابندی، امر نوائی، شریعہ سے اباجت اور آزادی ہے، بلکہ یہ فضل و عنایت خاص ایزدی کی بشارت ہے، جو بحسب ترجمہ پابندی احکام کے منافی نہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نظر عقیدت پیش فرماتے ہیں، ظاہر اہل بیت نور نبی ہم چون درما نور خورشید است، ازل تا ابد بود طاہر، زاں کا این نور نور جاوید است۔ حضرت قبلہ عالم گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مہر ہے ساری علی دی، شک نہ ریا ایک ذرا، مہر ہے ساری علی دی، شک نہ ریا ایک ذرا، تائیں او پیاں دستیاں سانو ماہی والیاں ٹالیاں۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ عرض کرتے ہیں، نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین، بانویاں تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مادریاں قافلہ سالار عشق، مادریاں مرکز پرکار عشق۔ حضرات محترم، اہل بیت اطہار چاہے نسب سے ہوں یا اہل سکن،
سب عز و عظمت والے ہیں اور سب کی تعظیم بجا لانا ضروری ہے۔ حضور علیہ السلام کا مسکن، آپ کا منبر و محراب، استین حنانہ، وہ شہر مکہ، وہ شہر مدینہ، غرض کہ جس چیز کی حضور علیہ السلام سے نسبت ہو گئی وہ عظمت والی ہے، تو پھر ازواج مطہرات جو کہ امہات المومنین بھی ہیں، ان کی شان کس قدر بلند و بالا ہوگی، اور جن کو چادر میں لیے ہؤلاء اہل بیتی، فرمایا ان کی عظمت کس قدر بلند و بالا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سب کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نسب مصطفیٰ قیامت میں، ترجمہ اشرف المعبد، صفحہ 30، سواق مور کا صفحہ 156۔ ترجمہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ہر سبب اور ہر نسب منقطع ہو جائے گا مگر میرا سبب اور نسب قائم رہے گا۔ اولاد علی اولاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ایک حدیث میں ہے، ترجمہ سواق مور کا صفحہ 150، فرمایا بے شک اللہ عز و جل نے ہر نبی کی اولاد ان کی پچھ سے پیدا کی، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اولاد حضرت علی ابن ابی طالب کی پچھ سے پیدا فرمائی۔ اصحاف الراغبین فی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد 2 فرزند کہلاتے ہیں۔ ترجمہ اشرف المعبد، صفحہ 66۔ ترجمہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ہر ماں کی اولاد اپنے اسبا کی طرف منسوب ہوتی ہے، جبکہ فاطمہ کی اولاد کا اسبا اور ولی میں ہوں۔ ایک حدیث میں کہ ہر ماں کی اولاد اپنے آبائی خاندان کی طرف منسوب ہوتی ہے، بجز اولاد فاطمہ کے جن کا ولی اور اسبا میں ہوں۔ حضرات محترم، یہ خصوصیت صرف اولاد فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے ہے، اور آپ کی اولاد کو آل رسول اور آل بیت کا شرف حاصل ہے، جسے عرف عام میں سید کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ علامہ نہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اشرف المعبد میں سادات کرام کے لیے چند اہم ذمہ داریوں کا ذکر فرمایا ہے۔ کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ سادات کی خصوصیات، ان لوگوں کے انساب کو معلوم کرنا جو سید نہیں مگر سادات کرام میں شامل ہو گئے ہیں، یا وہ لوگ جو سادات سے نکل چکے ہیں۔ 2، سادات کرام کے انساب اور خانوادوں کی پہچان رکھنا اور ان کے نام وغیرہ رجسٹر میں درج کرنا۔ 3، سادات اکرام کے بچوں کی فوتیدگی اور ولادت رجسٹر میں درج کرانا۔ 4، سادات کرام کو وہ آداب سکھانا جو ان کے شرف کے لائق ہوں، تاکہ لوگوں میں ان کا جاہ و حشم قائم رہے اور حضور علیہ السلام کی حرمت قائم رہے۔ 5، سادات کرام کو بری باتوں اور گھٹیا کاموں سے روکنا۔ 6، سادات کرام کو ارتکاب گناہ اور حرام کو حلال کرنے سے باز رکھنا، نیکی اور غیرت قائم رکھیں اور برائی سے پرہیز کریں تاکہ کوئی شخص طعن نہ کرے۔ 7، سادات کرام کو لوگوں پر مسلط ہونے سے روکنا تاکہ لوگوں پر ظلم نہ ہو بلکہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے طریقے سکھائے جائیں۔ 8، سادات کرام کے حقوق کا تحفظ کرے تاکہ وہ کمزور نہ ہو جائیں اور دوسروں کے حقوق
سختی سے دلوائے اور دونوں طرف کا خیال رکھے کہ وہ لوگوں سے انصاف کریں اور لوگ ان سے۔ 9، بیت المال سے سادات کرام کے حقوق کی نیابت کرے۔ 10، سادات کرام کے گھرانے کی خواتین کو غیر کفو کے نکاح سے روکا جائے، اس لیے کہ یہ تمام عورتوں سے افضل ہیں، اس لیے بقائے نسب و حرمت و عظمت کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ 11، ان میں سے اگر مائل گناہ ہوں تو انہیں منع کرے، اور اگر ان میں سے کسی ایسے صاحب عزت سے لغزش ہو جائے تو اسے سمجھا کر معاف کر دے۔ سادات کرام کے بزرگوں کو 12، سادات کرام کے بزرگوں کو حفاظت و صیانت کرے اور اس کے بچوں کی تربیت و پرورش کرے۔ اشرف المحبت صفحہ 20۔ یہ تمام امور سادات کے نقیب سردار کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ علامہ نہانی کے ان اقوال پر عمل کرنے سے سادات کرام کو بہت سے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ میرے پیارے دوستو، اس باب میں، اس ویڈیو میں اگر مجھ سے کوئی ایسی الفاظ میں کوئی غلطی کمی بیشی ہوگی ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی مجھے معاف کرے، اللہ کا محبوب بھی معاف کرے، اور جن ولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں ہو رہی ہیں یہ بھی مجھے معاف کریں۔ میرے پیارے دوستو، یہ ویڈیو جس چیز کو پسند آئے شیئر کریں، دوستوں میں شیئر کریں، تاکہ بہت سارے لوگ جو یہ کتاب نہیں پڑھ سکے وہ اس ویڈیو کی صورت میں کچھ نہ کچھ حاصل کر سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے اسی طرح ساری کتاب، اللہ کے اس ولی کی ساری کتاب کو ویڈیو کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔